بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 10واں سبق ہے، جس میں ہم علم المعانی میں پہلا باب خبر اور انشاء کے بیان میں پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم خبر اور انشاء کی تعریف پڑھیں گے اور ان کی مثالیں دیں گے، پھر صدق خبر اور کذب خبر میں جو اختلاف ہے وہ بھی اس میں ضمناً مختصراً ذکر کریں گے، پھر جملے کے اجزاء اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے خبر اور انشاء۔ کل کلام فہو اما خبر او انشاء، ہر کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء، یعنی کلام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء۔ والخبر ما یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، اور خبر وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کو یہ کہنا صحیح ہو کہ وہ اس کلام میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ والخبر، اور خبر وہ کلام ہے ما یصح ان یقال لقائلہ، کہ جس کے کہنے والے کو یہ کہنا صحیح ہو انہ صادق فیہ او کاذب، کہ وہ اس کلام میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ آگے مثال ہے کا سافر محمد وعلی مقیم، جیسے سافر محمد، محمد نے سفر کیا، علی مقیم، علی مقیم ہے۔ یہاں پر دو مثالیں ہیں، سافر محمد یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہے، اور علی مقیم یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ والانشاء، اور انشاء وہ کلام ہے ما لا یصح ان یقال لقائلہ ذالک، کہ جس کے کہنے والے کو یہ کہنا صحیح نہ ہو، یعنی کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ پھر آگے اس کی دو مثالیں ہیں، کا سافر یا محمد، جیسے اے محمد تو سفر کر، وَأَقِمْ یا علی، اور اے علی تو قیام کر۔ تو بھائی کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک خبر دوسری انشاء۔ خبر وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جبکہ انشاء وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ پھر خبر کی صدق اور کذب کا انحصار کس چیز پر ہے، تو اس میں اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں تین مذاہب ہیں۔ اول جمہور کا مذہب، دوسرا نظام معتزلی کا مذہب،
اور تیسرا جاہز کا مذہب۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ خبر کی صدق اور کذب کا انحصار جو ہے وہ واقع اور نفس الامر پر ہے۔ یعنی جمہور کے نزدیک صدق خبر یہ ہے کہ جملہ میں جو بھی نسبت ہے، جیسے مثال کے طور پر زید قائم، اس میں قائم کو ثابت کیا گیا ہے زید کے لیے، یعنی قیام کو ثابت کیا گیا ہے زید کے لیے۔ اب اگر واقع اور نفس الامر میں بھی ایسا ہی ہے تو یہ صدق کی خبر ہے، اور اگر واقع اور نفس الامر کے مطابق یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ کذبی خبر ہے۔ جبکہ دوسرا مذہب جو ہے وہ نظام معتزلی کا ہے۔ نظام معتزلی کے مطابق خبر کی صدق و کذب کا انحصار اعتقاد پر ہے۔ یعنی نظام معتزلی کے نزدیک خبر اگر مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہو، اگرچہ مخبر کا اعتقاد غلط ہی کیوں نہ ہو، تو یہ صدق کی خبر ہے۔ اور اگر خبر مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہ ہو تو یہ کذبی خبر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا السماء تحتنا، یعنی آسمان ہمارے نیچے ہے، اور اس شخص کا اعتقاد بھی یہ ہے کہ آسمان نیچے ہے، یعنی وہ آسمان کے نیچے ہونے کا اعتقاد بھی رکھتا ہے، تو یہ صدق کی خبر ہے، اگرچہ اس کا اعتقاد غلط اور واقع کے خلاف ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک یہ خبر کاذب ہے کیونکہ واقع کے خلاف ہے۔ تیسرا مذہب جو ہے وہ جاہز کا ہے، اور جاہز کا مذہب یہ ہے کہ خبر کی صدق اور کذب کا انحصار واقع اور اعتقاد دونوں پر ہے۔ جاہز کے نزدیک خبر اگر واقع کے مطابق بھی ہو اور مخبر اس بات کا اعتقاد بھی رکھتا ہو کہ یہ خبر واقع کے مطابق ہے تو یہ صدق کی خبر ہے، اور اگر خبر واقع کے مطابق نہ ہو اور ساتھ مخبر کا اعتقاد بھی ہو کہ یہ خبر واقع کے مطابق نہیں ہے تو یہ کذبی خبر ہے۔ پھر جاہز کے نزدیک ان دونوں قسموں کے علاوہ کچھ اور صورتیں بھی بنتی ہے، لیکن وہ یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں، اسے مختصر المعانی میں طلباء کو پڑھا لیا جاتا ہے۔ لیکن مختصراً اتنا پتہ ہو کہ صدق کی خبر اور کذب خبر جو ہے اس میں تین طرح کے مذاہب ہیں۔ ایک جمہور کا مذہب ہے جن کے نزدیک خبر کی صدق و کذب کا انحصار واقع اور نفس الامر پر ہوتا ہے، جبکہ نظام معتزلی کے نزدیک خبر کی صدق و کذب کا انحصار اعتقاد پر ہے، اور جاہز کے مذہب کے مطابق خبر کی صدق و کذب کا انحصار واقع اور اعتقاد دونوں پر ہے۔ پھر یہاں پر انشاء کی یہ تعریف کی گئی کہ انشاء وہ کلام ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا صحیح نہ ہو، یعنی کلام انشائی اسے کہتے ہیں جس سے کسی قسم کی طلب مقصود ہو، جیسے سافر یا محمد اور اقیم یا علی۔ تو چونکہ کلام انشائی میں مخاطب سے کسی مطلوب کے وجود کا مطالبہ کیا جاتا ہے، تو سامع جواب میں متکلم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو سچا ہے یا جھوٹا، کیونکہ انشاء میں متکلم کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے صدق خبر اور کذب خبر کے حوالے سے جمہور کا مذہب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔
والمراد بصدق الخبر، اور صدق خبر سے مراد یہ ہے مطابقتہ للواقع، کہ وہ خبر واقع کے مطابق ہو۔ صدق خبر سے مراد اس کا واقع کے مطابق ہونا ہے۔ وبکذبہ، اور اس کے کذب سے مراد عدم مطابقتہ لہو، یعنی اس کا واقع کے مطابق نہ ہونا ہے۔ صدق خبر سے مراد یہ ہے کہ وہ خبر واقع کے مطابق ہو، اور کذب خبر سے مراد یہ ہے کہ وہ واقع کے مطابق نہ ہو۔ فجملۃ علی مقیم، بس یہ جملہ علی مقیم، اس میں جو نسبت ہے ان کانت النسبۃ المفہومۃ منہا، بس اگر اس سے جو نسبت مفہوم ہوتی ہے وہ نسبت مطابقتاً لما فی الخارج، اگر وہ خارج کے مطابق ہو، فصدق وإلا فکذب، تو وہ صادق ہے وگرنہ کاذب ہے۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ علی مقیم میں مقیم کو علی کے لیے ثابت کیا گیا ہے اور اس کی نسبت علی کی طرف کی گئی ہے۔ بس ہم خارج میں اور واقعی میں دیکھیں گے، اگر واقعی علی وہاں پر مقیم ہو تو یہ خبر صادق کہلائے گی، اور اگر واقعی میں وہاں پر علی مقیم نہ ہو تو پھر یہ خبر کاذب کہلائی جائے گی۔ پھر آگے جملے کے ارکان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جملے کی جو ہے دو ارکان ہیں۔ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ، اور ہر ایک جملے کے رکنان دو ارکان ہیں، محکوم علیہ اور محکوم بہ۔ جملے کے وہ جملہ جملہ خبریہ ہو یا انشائیہ، اس کے دو ارکان ہوتے ہیں، محکوم علیہ اور محکوم بہ۔ محکوم علیہ یعنی جس پر حکم لگایا جائے، اور محکوم بہ یعنی جس کے ذریعے سے حکم لگایا جائے۔ مثال کے طور پر جملہ اسمیہ زید مقیم، اس میں زید پر مقیم کا حکم لگایا گیا ہے کہ زید جو ہے وہ مقیم ہے، تو زید پر چونکہ حکم لگایا گیا ہے تو وہ محکوم علیہ ہے، جبکہ مقیم کے ذریعے یہ حکم لگایا گیا ہے تو وہ محکوم بہ ہے۔ اسی طرح جملہ فعلیہ کی مثال سافر زید، تو یہاں پر سفر کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، یعنی سفر کا حکم زید پر لگایا گیا ہے، تو یہاں پر سافر جو ہے یہ محکوم بہ ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے حکم لگایا گیا ہے، اور یہ حکم زید پر لگایا گیا ہے تو وہ محکوم علیہ ہے۔ پھر محکوم علیہ کو مسند الیہ اور محکوم بہ کو مسند بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ وَلِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَانِ، ہر ایک جملہ کے دو رکن ہوتے ہیں، محکوم علیہ و محکوم بہ۔ وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ، اور پہلے کا نام مسند الیہ بھی رکھا جاتا ہے، یعنی محکوم علیہ کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، کالفاعل ونائبہ، یہی ضمیر جو ہے یہ فاعل کی طرف راجع ہے، یعنی مسند الیہ کی مثال جو ہے وہ فاعل ہے جس پر فعل سے حکم لگایا جاتا ہے، فعل معلوم سے، ونائبہ، اور نائب فاعل جو ہے اس پر پہلے مجہول سے حکم لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح مبتدا کی قسم اول جو ہے وہ بھی مسند الیہ ہوتا ہے، والمبتدا، اور وہ مبتدا الذی لہ خبر، جس کے لیے کوئی خبر ہو، اور اس سے مراد جو ہے مبتدا کی قسم اول ہے۔ وَيُسَمَّ الثَّانِي مُسْنَدًا، اور دوسرے کا نام مسند رکھا جاتا ہے، یعنی محکوم بہ کا نام مسند رکھا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں کالفعل، جیسے فعل، والمبتدا، اور وہ مبتدا المقتفی جو کہ اکتفا کرنے والا ہو بمرفوعہ، اپنے مرفوع پر،
اور اس سے مراد مبتدا کی قسم ثانی ہے، جن کو ہم نحو میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر مختصراً اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مبتدا کی قسم ثانی وہ سیاہ صفت ہے جو کہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہوتا ہے اور اسم ظاہر کو رفع دینے والی ہوتی ہے۔ یعنی مبتدا کی قسم ثانی جو ہے وہ سیاہ صفت ہوتا ہے، پھر یہ حرف نفی اور حرف استفہام کے بعد ان میں سے ایک کے بعد واقع ہوتا ہے، اور تیسرا ہے کہ اسم ظاہر کو رفع دینے والی ہوتی ہے، نہ کہ ضمیر کو۔ تو یہ جو ہے مبتدا کی قسم ثانی یہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، یعنی اس کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے، اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے مثال ما قائم الزیدان، ما قائم الزیدون۔ اسی طرح حرف استفہام کے بعد واقع ہونے کی مثال اقائم الزیدان، اقائم الزیدون۔ تو یہاں پر قائم جو ہے وہ سیاہ صفت ہے، اور اس نے تثنیہ کی صورت میں الزیدانی کو رفع دیا ہے، جبکہ جمع کی صورت میں الزیدون کو۔ تو قائم جو ہے یہاں پر یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے اور مسند ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نسبت کی جا رہی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔